السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و خیریت سے ہوں گے اس کووڈ کی زمانے کے اندر۔ ویلکم ٹو اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز۔ ہر ہفتے آپ کے سامنے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں، نئے گیسٹ لے کے آتے ہیں، نئے ایکسپرٹس لے کے آتے ہیں، ایک جنرل ایڈوائس دینے کے لیے۔ جو لوگ زیادہ معلومات چاہتے ہیں obviously بات ہے وہ اپنا ٹیلی فون نمبر بھی چھوڑ سکتے ہیں، اینڈ ہوپفلی our experts will give them a call back and direct them in the right direction۔ آج ہمارے ساتھ بہت نامی بیرسٹر ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی یہ آئے تھے، انہوں نے جنرل ایڈوائس بھی دی تھی in regards to property law، اور he is an expert in what he does۔ Let's all welcome ذیشان میاں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، تھینک یو علی جی۔ So kind of you to come again۔ آپ نے بلایا جی۔ آپ ہمیشہ حالانکہ ہر بندہ آج کل آئسولیٹ کر رہا ہے اور یہ سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن سو گریٹفل، اور یہ بڑی اچھی کمیونٹی سروس آپ کر رہے ہیں ہمارے ویورز کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے، حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں جی ہاں جی، تو اب ہم بیک ٹو نارمل جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو انڈین ویریئنٹ سننے میں آ رہا ہے یہ خبر جھوٹی ہو اور ہم 21 جون کو بیک ٹو نارمل لائف۔ نہیں، جھوٹی تو نہیں ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہوپ فلی جو ویکسینز ہیں وہ امید ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ کامیاب کریں گے، اور آئی ہوپ کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن اور بھائی ہیں، ایکچولی پوری دنیا جو ہے وہ یہ ویکسین ضرور لگائے۔ اس کے اندر کوئی بڑی کنٹروورشل قسم کی وہ چیزیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، بٹ ان ایکچوئل فیکٹ دیکھیں، آئی وڈ سجیسٹ، میں نے تو لگوا لیا ایک، دوسرا جیب جو ہے میرا 15 تاریخ کو ہے، وہ بھی میں لگوا لوں گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، سیفٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ۔ جو آپ نے بات کی، یہ جو جتنی کنٹروورشل اور جو کانسپریسیز آتی ہیں یہ بیسیکلی لا علمی کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے آتی رہی ہیں، کوئی اس 2021 میں یا 2020 میں نہیں آئی پہلی دفعہ، یہ ہمیشہ سے جہاں پہ بھی جہالت ہوگی وہاں پہ باتیں ہوں گی۔ تو اگر آپ کو نہیں پتہ یا مجھے نہیں پتہ، دیکھیں اگر میں آپ کو آج یہاں بیٹھ کے اپینڈکس پہ یا ہارٹ ٹریٹمنٹ پہ ایڈوائز کروں گا تو میری جہالت ہے۔ جو چیز میں نے میڈیسن پڑھی نہیں ہے میں کیسے آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں جو ویورز کو ان جنرل مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی ایکسپرٹ ہیں ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ ان ایکسپرٹ سے اگر آپ نے اپنی کوئی بھی آپ کو کنسرن ہے یا آپ نے کوئی بات سنی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کی کلیریفیکیشن ہو، تو آپ اس ریلیونٹ فیلڈ کے بندے کے پاس جائیں، بجائے کہ آپ کسی اس بندے کے پاس جائیں جس کو خود بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، اور بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اور اسی طرح آج ہم لوگ ایک ایکسپرٹ لے کے آئے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، اور ہم لوگ بات کریں گے آج ایک اسلامک لا، جنرل لا کے اوپر، اور میں واٹ آئی وانٹ ٹو ٹچ آن از کہ جو لوگ، بیکاز کووڈ ہیز obviously come with lots of problems as well، اور that too in terms of finances and so on and so forth، اور یہ ایسا زمانہ آ گیا انفارچونیٹلی کہ جہاں پر businesses are not doing well، اور lack of payment and I think کہ repossessions ہم دیکھ رہے ہیں کہ they are on the rise as well and that sort of thing۔ تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ جس طرح ٹیننٹس ہیں وہ کرایہ نہیں دے سک رہے، obviously بات ہے، اگر آپ اور اسپیشلی سپٹمبر کے اندر once the furlough scheme is over، ہاں جی، تو there is no coverage for that as well۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اور پرابلمز ارائز ہوں گی، لیٹ ری پیمنٹس آن ہاؤزز جہاں پر آپ نے mortgages کی ہوئے ہیں، ان کا کیا سچویشن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی دکان ہے اور دکان کے اندر آپ لینڈ لارڈ سے what are your rights there، کیا آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ رینٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر بزنس ہی ٹھپ ہوئے ہیں، بزنس آپ نے بند کیا ہوا ہے ہاں جی، پچھلے 1-1.5 سال سے، تو آپ کو کیا obviously بات ہے there is going to be a lack there as well۔ I also want to touch a little on inheritance law as well۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارے پاس وہ دیکھیں گے کہ ٹائم ہوگا یا نہیں ہوگا اور کس طرح ہم لوگ اس کے اوپر کریں گے، تو آپ لوگوں کے جو کویشچنز ہیں in regards to legal advice they are more than welcome۔ آپ ضرور فون کریں، ذیشان سے بات کریں، کوئی آپ کے پاس کوئی سا بھی in regards to property or finance، and Zishan will give you a way forward، light at the end of the tunnel۔
اور کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. obviously بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ without looking at documentation and without looking at certain things تو ہم لوگ وہ اس کے اوپر زیادہ آپ کو ایڈوائز نہیں دے سکیں گے, لیکن اوور آل ایک ایڈوائز دے سکیں گے. اس کے بعد اگر آپ نے اپنا نمبر بھی چھوڑنا ہے تو آپ بسم اللہ کر کے چھوڑیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ول گیٹ بیک ٹو یو اینڈ ول guide you on the right path. I think that's the important thing. اچھا ذیشان, repossessions are up. ہاں جی. ٹھیک ہے, landlords are now obviously asking for rent. اچھا یہاں پر پرابلم یہ بھی ہے کہ landlord کو بھی پرابلم ہے and the tenant has a problem as well. That's right. Now if you're in one boat as a tenant, آپ کے کیا رائٹس ہیں, if you're in one boat as a landlord آپ کے کیا رائٹس ہیں, کیونکہ you know we have a diverse viewership here. جی علی, آپ نے کویشچن ایک چھیڑا ہے لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹس پہ. ایک اس پہ ہاؤسنگ ایک قانون ہے جو ڈیل کرتا ہے, اور یہ بڑا واسٹ قانون ہے جس کو ہم شاید 10 پروگرام میں بھی کور نہیں کر سکتے. اوکے, جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ اب آج جنرل باتیں کریں گے اور ہر قسم کے ٹاپک پہ ہم سوالات لیں گے. تو جو مین جو آپ لینڈ لارڈ ٹیننٹ لے لیں, امپلائمنٹ لا لے لیں, یا کسی کرمنل لا لے لیں, یا جنرل کمرشل لا لے لیں, جہاں پہ بھی کوئی رائٹس ہیں نا, وہ آتا ہے ڈیو پروسیس کے اندر. ایک ڈیو پروسیس جیسے, اور ایک اپرچونٹی ٹو بی گیون ٹو اے پرسن ٹو آنسر اینی ایلیگیشن اور کویشچن. ٹھیک ہے, سیم از ود لینڈ لارڈ ٹیننٹ لاز کہ اگر ٹیننٹ نے اپنا کوئی بھی اپنا ایگریمنٹ بریچ کیا ہے تو اس کا ایک نوٹس پہلے دیا جاتا ہے. یو وڈ نو بیٹر دین می, یو بین ان اسٹیٹ ایجنسی فار 22 ایئرس. نہیں اتنا تو میں بڑھا نہیں ہوں, اتنا ہی ہوں, چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو سیکشن 8 نوٹس ہے, سیکشن 21 نوٹس ہے. اس ٹیننٹ نے وہ کنڈیشن کمپلائی کرنی ہے, اس نے پراپرٹی چھوڑنی ہے. اگر وہ نہیں چھوڑتا, لینڈ لارڈ کورٹ میں جاتا ہے, ایشوز کلیم فار پوزیشن انڈر سی پی آر 55. اس کے بعد اس کو نوٹس سروز ہوتے ہیں, کلیم فارم ایشو ہو گیا کہ آپ نے کورٹ میں اور بتاؤ آپ نے جو بریچ کیا آپ ریکٹیفائی کرتے ہو یا آپ چھوڑتے ہو. جو ججز ہیں دے آر مور لین ٹورڈز ٹیننٹس. اچھا رائٹ, اوکے, دیٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ ججز جو ہیں وہ اس وقت, یہ ہمیشہ سے تھا یا اب اس زمانے میں ہوا ہے؟ ان مائی ایکسپیرینس دے آر مور سمپیتھیٹک ود ٹیننٹس. رائٹ, اوکے اوکے. دیکھیں اگر آپ کا 3 month کا رینٹ ڈیفالٹ ہے, اگر آپ کورٹ آ گئے آن دا ڈے آف ٹرائل اینڈ یو سے لک آئی ہیو منی ناؤ اینڈ آئی ایم پیئنگ اٹ اینڈ آئی ول کیپ پرفارمنگ مائی اوبلیگیشن, دے ول ناٹ گیو دا پوزیشن آرڈر. Right, okay. So there are certain ways of actually keeping the businesses alive as well, especially small businesses جو ہیں. ول کم بیک ٹو بزنسز. ٹھیک ہے, اس طرح پوزیشن میں 2 طرح کی پروسیڈنگ. یہ آپ ریزیڈینشیل کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ریزیڈینشیل کی کہہ رہا ہوں. پوزیشن میں 2 طرح کی پروسیڈنگز ہیں. ایک آپ لینڈ لارڈ ٹیننٹ میں ہوتا ہے, ایک آپ کرایہ دار ہو تو آپ کا لینڈ لارڈ آپ کو کورٹ میں لے گیا ٹو ٹیک پوزیشن آف دا پراپرٹی بیکاز رینٹ نہیں دیا, یا اس کو خود پراپرٹی چاہیے, کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری سیکنڈ کائنڈ آف پروسیڈنگز آر ایشوڈ بائی بینکس اینڈ ٹریڈنگ ہاؤسنگ سوسائٹیز. ٹھیک ہے, اس میں اگر اس میں بھی سیم پروسیجر ہے. بینک نے آپ کو پہلے نوٹس دینا ہے, آپ کو سفیشینٹ ٹائم دینا ہے لیگل ایڈوائز لینے کا, پھر آپ نے اس نوٹس کا جواب دینا ہے. اگر آپ جو ہم ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو اور جنرل پبلک کو بھی, دیکھیں جو ہماری جو کمیونٹی میں بہت لوگ لٹیگیشن میں ہیں, اور جو سب سے مین ریزن ہے اس لٹیگیشن میں جانے کی کہ وہ اگنور کر دیتے ہیں. آپ کو لیٹر آیا اسے اگنور نہ کیجیے. آپ کو لیٹر ہے, آپ اس کا جواب دیکھیں, آپ کے پاس اگر آنسر ہے نہیں ہے آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں, اسے بتائیں کہ آپ نے اگر کوئی بھی ایلیگیشن اس لیٹر میں آپ کے خلاف لکھا ہے تو کیا وہ ٹھیک ہے, اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں ٹھیک نہیں ہے, اور آپ کے پاس کیا جواب ہے. اگر آپ انگیج کرو گے بینک کو یا لینڈ لارڈ کو یا کسی بھی ایون ان ڈیٹ کلیمز اور اینی ادر کائنڈ آف کلیم, تو آپ ایک جو ہوتا ہے پری لٹیگیشن پروسیجر میں اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہو, تو جو اگلی سائڈ ہے وہ کورٹ میں نہیں جائے گی. کوئی بھی کورٹ میں نہیں جانا چاہے گا, کیونکہ اگر وہ کورٹ میں جائے گا تو کورٹ میں جانے کے لیے جو سب سے بڑا ایشو ہے انگلینڈ اینڈ ویلز میں وہ کاسٹ آرڈرز ہیں.
Of course, absolutely, हाँ जी, absolutely. winning party gets the cost of proceedings from the losing party, ठीक है? And the cost could escalate. A court could cost in some cases could be 3 times more than the claim value. Really? Indeed. All right, okay. ठीक है, as far as it's not small claim and conduct has not been very uh, unsatisfactory, cost is to be awarded to winning side. Okay. ठीक है, तो जो फर्स्ट एडवाइस कोई भी आपको डिसेंट लॉयर देगा, चाहे वो सोलिसिटर है या बैरिस्टर है, कि प्लीज़ इंगेज इन द प्री एक्शन स्टेज प्रॉपरली. आप प्री एक्शन स्टेज में आप जितना ज़्यादा इंगेज करोगे उतने लेस चांसेस हैं कि आप कोर्ट में जाओगे, बिकॉज प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स आर डिज़ाइंड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिफोर इट गेट्स कंटेंशियस. ठीक है, तो अगर आप बैंक के साथ, हम दोबारा आते हैं वापस लैंडलॉर्ड टेनेंट में या पोजेशन में, बैंक के साथ या लैंडलॉर्ड के साथ आप इंगेज हो जाते हो, तो इट्स मोर लाइकली देन नॉट कि वो पोजेशन क्लेम नहीं इशू करेगा आपके खिलाफ. Right, okay. So there are ways of actually delaying the process and actually rectifying the situation as well. It's not technically delaying the procedure. It is meant for avoiding going into the court. Right. Because the civil procedure rules are designed with an objective that there will be less and less litigation. Okay, and if you can sort it out, क्योंकि मैंने तो ये देखा भी है अपनी, as you know, I'm in the estate agency. There's always negotiations. Always. ठीक है, as soon as you get to the court, आप I've noticed this कि barristers are then negotiating कि can we come to some sort of settlement. Even on the day of trial. And even on the day of trial. Yeah, this is what I was going to tell my viewer, that even if you are going to go into court, the claim is going to be stayed anyway. Judge is going to say, okay, why don't you try mediation or negotiation before and try to settle it outside court before you come back to me. And any party who is reluctant to settle the matter outside court get to pay cost plus 1.5% on top of cost, because that party did not try to settle it. Right, okay. So Yes. there is a kind of like a Element penalty. of penalty, yes. Element of penalty. That's Obviously, baat hai, you're taking the court's time and there so on is so forth. multiplied, yes. So I yes. think better to be open-minded That's right. and to calculate 1.5 times that as well, plus costs, Yes. which could actually go into thousands of pounds. And the point you were raising was very valid point. Even let's say if matter was there was a complaint in 2017 after 3 years, because that's how in some cases it takes long in reaching the trial stage. So after 3 years, you are sitting outside the court, you're going to go ahead, go in the court in half an hour for trial. Your barristers are still trying to resolve it outside court, even though you have paid them. So they want to narrow down the issues. Let's say if you have 10 points of conflict, they want to go in court and tell the judge, we have resolved 7 or 6, but here are 3 or 4 that we want Your judgment on it. That's right. Okay, I see. So All right. why won't you settle it in the first day in 2017? And I always advise my clients 2 things. Number 1, £10 today is better than £15 in 3 years. It is. If there is an offer for, if you have made an offer to settle less than what you are demanding, it might be better to take it today than in 3 years' time. Because and then, you know, the risk element of you then going to court, and obviously if the judgment is because there is against... going to be cost element, you need to pay to your barrister and solicitor, and in case you're losing, then And you we need know barristers are not cheap. they're not. We love taking money. And secondly, if you're going to lose, you're going to pay the cost of other party, other solicitor and barrister as well. And thirdly, even if you're going to win, there is no surety you will recover the money. What if in 3 years' time, other person go into bankruptcy? You will have a valid judgment with you, but you may not be able to enforce it. He may not have any assets to give you money. So मैं आप लोगों को नाज़रीन यही कहूँगा कि आपके कोई भी litigation के सवालात हैं, कोई in regards to property law, in regards to tenancy law, in regards to landlords and so on and so forth, where you are actually going through a situation कि जहाँ पर आप चलो अभी नहीं तो आगे आपको foreseeable future में नज़र आ रहा है, तो आप ज़रूर फ़ोन करें
हमारे से क्वेश्चन करें, विल ट्राई एंड पुट यू ऑन द राइट पाथ। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जीशान मियाँ आपके यहाँ बैरिस्टर हैं और he'll put you in the right direction and hopefully आप लोग देख सकेंगे कि उसके अंदर आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। अच्छा, अब थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एक्सप्लेनेशन बाय द वे, that's very very kind। अच्छा, ये I did say as well right at the beginning we want to touch on inheritance law. I'm actually quite careful not to go too much into it because next week we're going to have a wills expert on the show, जो कि wills and probate की बात करेंगी। लेकिन I certainly want to find out a little bit about the inheritance law, कि how does that work, what are the repercussions, how can we actually save money on that as well. And I'm sure we're going to get a bit more next week as well on that topic. But थोड़ा सा ज़रा आप इसके ऊपर भी ज़रा हमें advise करें inheritance law के ऊपर and obviously Islamic law as well. Okay. From Islamic point of view, many viewers and many Muslims, they are not aware that it is obligatory upon them to write a will. It's an obligation, it is as obligatory as your prayer and fasting. Really? That's right. To actually write a will? To write a will. Irrespective of value of your assets, you might be owning 2 pens, so you might be owning 2 properties. It is obligatory for you to write a will. And wisdom behind it, that will clarify the beneficiaries of your assets, and it avoids number of disputes after you are gone. And we have seen that, where unfortunately there isn't a will and there isn't anything like that. We've seen families actually going into litigation for no reason whatsoever. That's right. And you know, okay, let me just give you small flavor with respect to UK law. Let's say if you have not settled a will and there is no will, and your children or your brother and sister relatives are going in court just to get an administrator appointed. It's called letter of administration by way of probate, because you have not appointed someone as an executor to distribute your assets on your behalf, and there are 2 competing parties who want to be appointed an executor, and let's say there are 2 competent lawyers for both of your children, and your property is worth 100,000. By that time, this executor is going to be appointed, because you write a will and you have to appoint executor in your will. Your property would be worth less than £75,000, because their litigation cost is going to be taken out of your assets. So why would someone pay lawyers unnecessarily when he can simply avoid a massive dispute between his children after he's gone, if he's just going to write a will? Number one, he's going to appoint one of his trusted relative or a child as an executor of will, or he's going to appoint him as an executor, and he's going to identify the assets that goes to a particular child. Right. Okay. थोड़ा सा उसके अंदर ये भी होता है situation कि obviously with the writing, the inheritance tax जो है, inheritance tax there is that issue as well. Inheritance tax is also a big detriment for all my clients who are Muslim the nation, because they don't want to let their properties and assets go into inheritance. Inheritance tax threshold at the moment is £325,000. Whatever, let's say if you the value of assets is £500,000, then of £325,000 there won't be any inheritance tax, and the other £175,000, 40% is going towards the treasury. 40% of that 175,000. 40%. That's right. That's actually quite large. That's right. That's actually quite large. So that's a 40% chunk of your property and assets are going towards revenue. तो मैं थोड़ा सा ज़रा इसको ट्रांसलेट भी कर दूं उर्दू के अंदर भी, कि जीशान ये कह रहे हैं कि £325,000 जो है, जो इनहेरिटेंस टैक्स होता है, वो तो आपका फ्री हो जाएगा। जो उसके बाद जो भी ऊपर होगा, फॉर इंस्टेंस अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है
آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دی ہے اور وہ 5 لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے تو 3,25,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ تو ٹیکس فری ہوگا، لیکن اس کے اوپر جو ہوگا جو 1,75,000 بچ جاتا ہے اس کے اوپر انہیریٹنس ٹیکس لگے گا. ہم نے تو 5 لاکھ ایگزامپل دی ہے ہاں نا، 5 لاکھ ایگزامپل جو بھی 325 سے اوپر جی ہے. جی جو بھی 325 اور وہ اپروکسیمیٹلی میں ویسے آپ کو بتایا تو 175 کے اوپر 40% ٹیکس ہے. 40% ٹیکس از اراؤنڈ 68,000 پاؤنڈ. 68 اباؤٹ 70,000 ہاں 70,000 پاؤنڈ یہ ٹیکس آپ نے تو وہ اس کی بھی ایک سرٹن کرائٹیریاز ہوتے ہیں جہاں پر آپ اس کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے اب میں تھوڑی میں نے آپ کو کٹ کیا ہے. اب دیکھیں جو میں نے بات کی تھی پہلے، اب اگر دونوں کو کو ریلیٹ کریں، لیٹ سے اگر آپ نے ول نہیں ایک بنائی، آپ نے ایگزیکٹر نہیں اپوائنٹ کیا، آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اپنے بینیفیشری کو جس کو کیا ایسٹ چاہیں گے، اور پہلی جو بات آئے گی آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے کورٹ میں جائیں گے آپ کے ایک ایگزیکٹر اپوائنٹ کرنے کے لیے، اور 2-3 بچوں میں سے سارے چاہیں گے کہ وہ ایگزیکٹر اپوائنٹ ہوں اور وہ ڈسٹریبیوٹ کریں. اچھا نہیں ایگزیکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹر کا کام بیسیکلی جو بھی بینیفیشری ان کے درمیان ایسٹس کو ڈسٹریبیوٹ اور ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. رائٹ اوکے بٹ ڈزنٹ دیٹ وہ تو ول کے اندر آ گیا سارا کچھ. اگر ول نہیں بنی ہوئی رائٹ اوکے تو تو دین آپ پھر لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے ذریعے آپ ایک ایگزیکٹر اپوائنٹ کراتے ہو کورٹ سے. وہ سولیسٹر بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ سولیسٹر اپوائنٹ ہوا ہے تو پھر وہ اپنی چارجز بھی لے رہا ہے اس کام کو کرنے کے لیے جو آپ اوائڈ کر سکتے ہو. تو اب ہم اگر دونوں باتوں کو ریلیٹ کریں، آپ کے 5 لاکھ کے ایسٹس ہیں، آپ نے ول نہیں بنائی، آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کس کو کیا پراپرٹی جانی ہے، آپ کے بچے کورٹ میں جا رہے ہیں، پہلے وہ لیگل کاسٹ اسپینڈ کر رہے ہیں سارے کوئی منیمم 20,000 پاؤنڈ ایک ایگزیکٹر اپوائنٹ کرنے کے لیے. پھر دین اٹ کوڈ ایسکیلیٹ. بالکل ایسکلیٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی اوپر سے انہیریٹنس ٹیکس پڑ رہا ہے آپ کو. تو اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو آپ کی 5 لاکھ کی پراپرٹی بائی دا ٹائم ان کو کچھ ملنا ہو سکتا ہے 2.5 لاکھ کی بچے، آفٹر ٹیکس، آفٹر کاسٹ، آفٹر لیگل کاسٹ، آفٹر لائرز فیس. So you're not actually doing yourself any favors Not to by not yourself a actually having favor, a not plan. to your children any favor. That's right. All right, okay. اور جب اسپیشلی جب یہ جو آپ پہ اوبلیگیشن ہے کہ آپ اپنی ول لکھو انڈر یور ریلیجن، یو آر باؤنڈ ٹو رائٹ اے ول. ایوری مسلم از باؤنڈ ٹو رائٹ اے ول. چاہے آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، آپ کے کپڑے تو ہیں نا آپ کے پاس. اگر ایک پینی بھی ہو تب بھی آپ ول جو ہے. لیکن اچھا انٹرسٹنگلی اگلے ہفتے ہم لوگ یہ ولز کی ہی بات کر رہے ہوں گے اینڈ دا ڈفرنٹ کائنڈز آف ولز دیر آر اینڈ واٹ کین وی ڈو اینڈ ہاؤ کین وی ہیلپ. بالکل ہم آج صرف لیٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں اس ٹاپک کو. اور فردر جو دیکھیں مجھے جیسے لاسٹ ویک انسٹرکشن آئی کہ میں اپنی یہ جو میری پراپرٹی یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو میں صدقہ جاریہ کرنا چاہ رہی ہوں، میرے ول میں لکھ دیں. یہ اچھی انسٹرکشن نہیں ہوتی لائر کے لیے. وہ شاید لکھتے صدقہ جاریہ کے لیے تو بعد میں اگر 100 چیریٹیز کمپیٹنگ انٹرسٹ لے کے آ جائیں کہ وہ تو ہمیں 2 پاؤنڈ دیتی تھی، 3 پاؤنڈ دیتی تھی، یا ہمارے لیے انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ نلکا لگوا کے دیں گے یا کوئی اور چیز کریں گے، تو وہ پھر لیٹیگیشن میں جائیں گی. تو اس سے جو آپ کی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اپنی ول میں وہ بڑی اسپیسیفک ہونی چاہیے کہ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اس طرح کرنا ہے. لیٹ سے کہ یہ نہیں کہنا کہ میں 2 لاکھ صدقہ جاریہ کے کسی کام میں چھوڑ کے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، بلکہ آپ نے اسپیسیفکلی کہنا ہے کہ میں نے فلاں مسجد کو دینا ہے یا فلاں مدرسے کو دینا ہے یا فلاں میں نے کوئی یتیم خانے کو دینا ہے. اسپیسیفک بینگ اسپیسیفک از امپورٹنٹ. اور آئی تھنک کہ اس کے لیے بھی آپ جو ول ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو وہ جن کا کام یہ سارا وقت ہوتا ہے ان کے پاس ہی اگر آپ جائیں اور ان سے ہی آپ بات کریں تو دے وڈ بی ایبل ٹو پن پوائنٹ، کیونکہ ان کا ایوری ڈے ایشو ہے. بٹ یو آر ٹاکنگ فرام اے لیٹیگیشن پوائنٹ آف ویو. دیکھیں ہم جج کے پاس کیوں جاتے ہیں کبھی بھی کورٹ میں، کوئی بھی 2 پارٹیز کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق ایک چیز ایک اس طرح بیان نہیں ہوئی ہے. The less confusion you are going to leave behind you, the less chances there are that your children are going to go into courts. اچھا ذیشان اسلامکلی دیکھیں اب یہاں پر اف یو آر ناٹ فار انسٹنس رائٹنگ اے ول اینڈ obviously we understood کہ the government then takes 40%. Obviously there are ways of going around that as well کہ جہاں پر آپ اپنا 40% بھی بنا سکتے ہیں. وہ تو ہم لوگ نیکسٹ ویک ٹچ بھی کریں گے، لیکن آپ تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دیں. دیکھیں کوئی بھی ایسٹ جو آپ کے اسپاؤس کو جا رہے ہیں اس پہ کوئی انہیریٹنٹ ٹیکس نہیں ہے رسپیکٹیو آف دا ویلیو آف ٹرانسفر.
तो जो आप जो भी जब आप अपनी बिल बना रहे होते हो तो आप अगर 325,000 के अलावा जितने एसेट्स हैं वो स्पोज को ट्रांसफ़र करो, आपको इनहेरिटेंस टैक्स नहीं पड़ता। लेट्स से अगर आपके 1 मिलियन के एसेट्स हैं और अगर आप 625,000 अगर आपने लिख दिए स्पोज के नाम पे, बाकी 325 आपको वैसे एग्जाम्प्ट है, तो आपको 1 मिलियन पे कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं पड़ा। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम कर सकते हैं, केस टू केस वेरी करती हैं। केस टू केस वेरी हाँ करती है. जी। So there are the government has given provisions in regards to that. Definitely there are rules regulating the inheritance tax, और उसमें at the same time let's say if you have gifted some property in 7 years, then you are the person is also liable to pay inheritance tax on that gift as well. 7 years prior to death, up to 7 years. Up to 3 years is 40%, and then if you go further back, then it's less than 40%. Right. Okay. Yep. So अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दी है हाँ जी। तो and you Up to 3 years is 40%. pass Up away. to 4 years is 32%. Up to 5 years is 24%. Then 6 years 16%. Up to 7 is 8%. After 7 years is 0%. So basically अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दी, you have to stay Let's say alive. if I'm giving you my car today and let's say if I die next year, you are bound to pay inheritance tax on that. Even though I have gifted you in my lifetime, but it was my asset. Right. Interesting. It's not straightforward area of law. No, it's not. This is why if you go to Rose Building or Chancery Court, you will see there are more Muslim and Sikh families in court than English families, because we're not inclined to learn it in our lifetime as to the implication that we are leaving for our children. हालांकि obligation है हालांकि obligation है, कि you must actually particularly set up, for Muslims. Yeah. particularly for Muslims. Yeah. Okay, all right, okay. अच्छा, how does the fact कि जो Islamic wills हैं, how do they fare in England, in the UK? Are they valid? Are they, what is the... They are totally, completely valid. You are entitled to leave property to your children as you like. But if you are Muslim and you think you want to comply with the laws given to you by God in Surah Nisa, I can read it to you if you want to, then you are not only complying with your obligation as a Muslim, but also under English law. As far as English law is concerned, there is an inheritance tax provisions for family in 1975, whereby if no person can deprive any child of his entitlement, होता ना कि मैंने आग कर दिया ज़िंदगी में, या मैं नहीं दे रहा, या बिल लिखते हुए 2 बच्चे छोड़ दिए, या किसी एक बच्चे को छोड़ दिया, that बच्चा can go to court and say, look, in my lifetime my father was giving me this pocket money, I'm entitled to from the estate even though he didn't mention it. अच्छा, so you can actually dispute a will as well? That's right. Wow. Family member can dispute a will, and even non-family member can dispute a will by saying in the lifetime of a person he was giving particular, doing particular acts. Let's say he was providing me accommodation or tuition fees, or he was giving me rent money, or he was giving me money to go to church, and I'm entitled to this from his estate. As long as you can actually prove it. Prove it, that's right. Right. And does it depend on how much he can claim for, or can he? It's as per routine he was receiving in the lifetime of the deceased person. Right. So even if you write a will, there can be disputes. It can, yeah, definitely. Okay. नाज़रीन, अगर आपके पास कोई questions हैं in regards to Islamic law, in regards to inheritance tax, in regards to property law, in regards to tenancy or anything like that, आप ज़रूर हमें फ़ोन करें और आपके सवालों का जवाब ज़रूर ज़ीशान देंगे भी. हम लोग अभी इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं. ब्रेक के उस पार मैं और ज़ीशान आपका इंतज़ार कर रहे होंगे. थैंक यू सो मच.